دنیا میں کہیں اسپیشلی لاہور میں آپ کو دیکھے اور آپ کو خود پروٹیکٹ کرنے کی حص اس کی نہ جاگے کہ یہ اس کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، اور وہ الرٹ ہو جائے کہ اس کو کوئی مسئلہ نہ پڑ جائے، اور وہ ایز اے باڈی گارڈ آپ کے پاس نہیں آئے گا مگر ریڈار بن جائے گا کہ اس بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ مسلمان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، میرے صحابہ نے سکھایا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک اور سوال لاسٹ سر کوشچن. پلیز، 4 کوشچن. جلدی پوچھو بیٹا. ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں پوچھا کہ جب حضرت موسیٰ کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 2 عورتوں نے حضرت موسیٰ سے مدد لی، لیکن آج کے زمانے میں اگر میں اس چیز کو دیکھوں کہ میں کسی غیر آدمی سے مدد لے رہی ہوں، ایون کسی اپنے سے بھی اس سے مدد لے رہی ہوں چاہے مجبوری ہے، تو میری غیرت کا یہ تقاضا نہیں ہے، اور اگر میں مدد لے بھی رہی ہوں تو میری ایموشنل انٹیلیجنس وہ تو بالکل زیرو ہو گئی نا وہاں پہ. حالانکہ کیا؟ حضرت کیسے؟ فار ایگزامپل میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی ہوں اور کوئی مجھے اپنا کلاس فیلو مل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آ جائیں لفٹ، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب اس چیز میں یہی کیس ہے نا، وہ حضرت موسیٰ سے جب نہیں، یہ کیس نہیں. سر اس وقت میری ایموشنل انڈیپینڈنسی یا غیرت ڈیمین نہیں ہوگی جب میں کسی سے، کوئی اور میرا کام کر رہا ہے. یہ اس کا کیا؟ آپ کی امی آپ کے لیے کبھی کھانا بناتی ہیں؟ جی جی بالکل تو کیا سر، وہ موسٹلی؟ تو میری امی ہے نا. تو آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کی امی ہیں، آپ کے بڑے ہیں، آپ مطلب پولیس والے ہیں، آرمی والے ہیں، مطلب کہاں پہ آ کے جا کے آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو بتائیں کہاں پہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتی؟ کنزا یاد رکھنا بچہ، اصلی مسلمان مرد دنیا میں کہیں اسپیشلی لاہور میں آپ کو دیکھے اور آپ کو خود پروٹیکٹ کرنے کی حص اس کی نہ جاگے کہ یہ اس کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، اور وہ الرٹ ہو جائے کہ اس کو کوئی مسئلہ نہ پڑ جائے، اور وہ ایز اے باڈی گارڈ آپ کے پاس نہیں آئے گا مگر ریڈار بن جائے گا کہ اس بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ مسلمان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، میرے صحابہ نے سکھایا ہے. سو یو آر ڈیپینڈنٹ ایز اے ہیومن بینگ آن آل دا کمیونٹی آف مسلمس، ریئل مسلمس. ٹھیک ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بائی دا وے اس وقت پاکستان میں آپ کو اس کا یہ جواب ملنا تھا، وہ حضرت موسیٰ کا ٹائم تھا، شریعت محمدی نہیں آئی تھی. یہ ایسے لوگ ہیں. حضرت عمر بن خطاب لٹرلی جو آیت آپ نے سنائی ہے نا، اس کی تفسیر پتہ کس، تمام علماء کرام اس کی تفسیر نہیں کرتے، کوئی بھی عالم اس آیت کی تفسیر نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے سب سے ایسی آیت آپ نے سنا دی ہے کہ جو گینیز بک میں، مسلمان کے گینیز بک میں، کہ اس آیت کی تفسیر پہ آ کے سارے علماء کرام رک جاتے ہیں جو آپ نے آیت سنائی ہے. کیوں بھلا؟ پوچھے کیوں؟ کس ٹائم پہ میوٹ کر دیا سنا آپ نے کنزا کو؟ کیونکہ کنزا اس آیت کی تفسیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود کی ہوئی ہے. تو جب اس آیت کی باری آتی ہے نا تو سب کے سب حضرت عمر کی وہ پورے کا پورا ایک پیراگراف کی حدیث ہے، وہ وہاں پہ لگا دیتے ہیں. سو پاکستانی یہاں پہ یہ بولے گا کہ کیا وہ حضرت عمر کا سوری حضرت موسیٰ کا ٹائم تھا، شریعت محمدی نہیں آئی تھی، اور تفسیر تو حضرت عمر بن خطاب نے لکھی ہوئی ہے، شریعت محمدی نہیں آئی تھی. اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا، آئے گا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے گا. ٹھیک ہے، آئے گا، آپ کیونکہ آخر نبی تو آ چکے ہیں، آپ جو بھی آئے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے گا کہ یمن سے حضرموت تک ایک عورت چلے گی اکیلی اپنے سامان کے ساتھ، اور اس کو اللہ کے سوا کوئی کسی کا ڈر نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا. ایوری ون ول بی گارڈنگ ہر. وہ اکیلی دنیا میں نہیں ہوگی، آدمی ہوں گے مگر ڈر نہیں ہوگا کسی کا، بیکاز پیپل ول بی پروٹیکٹنگ ہر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے، لمبی حدیث ہے میں نے کاٹ دیا بیچ میں سے کیونکہ پہلے ایک ٹرموائل کی بات کی ہے کہ ایک بندہ گزرتا تھا، اس کو زمین میں گڑھا کھود کے اس میں بغیر کسی وجہ کے پکڑ لیتے تھے اور لوہے کی کنگھی پھیرتے تھے اس کے اوپر، اس کی چمڑی ادھیڑ دیتے تھے. ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جو کہ عرب میں آیا تھا. اور ایک ایسا بھی وقت بھی آئے گا کہ ہیرا سے غار ہیرا کعبہ کی طرف عورتیں چلیں گی بغیر کسی مرد کے، اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں رکھتی ہوں گی. یہ حدیثیں دونوں یہ کیا بتاتی ہیں کہ سوسائٹی کے مین جو ہے نا، آدمی، وہ کس طریقے سے اپنے اس سوشل کانٹریکٹ کو نبھاتے ہیں جو کہ اسلام نے فرض کیا ہوا ہے. سو یو آر ڈیپینڈنٹ آن دا مین. کنزا انمیوٹ کروایا ہینسن کنزا کو. ٹھیک ہے، آئی وانٹ ٹاک ٹو دس چائلڈ. سو
ڈو ناٹ تھنک کہ آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں یا میں اپنے بھائی پہ ڈیپینڈ ہوں تو میں ایموشنلی ویک ہو گیا ہوں. میں ایموشنلی ویک نہیں ہوں. پارٹ آف بینگ اے ہیومن بینگ ٹو میک شیور کہ میرا سوشل کانٹریکٹ پورا کرے گا تو. ایموشنلی انڈیپینڈنٹ وہ بندہ ہوتا ہے جو کانٹریکٹ ٹوٹنے کے اوپر کوشچن کرتا ہے, کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے اس بندے کو جس نے سوشل کانٹریکٹ توڑا ہے, چاہے وہ آپ کا باڈی گارڈ ہے, چاہے وہ آپ وہ بندہ ہے جس کا آپ باڈی گارڈ ہیں. ٹھیک ہے کنزا, پلیز سم ہاؤ ان کا نام لسٹ میں سے نکال کے انمیوٹ کریں. حسن, کین یو ڈو دیٹ؟ یس No. کنزا. جی جی بیٹا, آپ میوٹ پہ تھی یا میوٹ تھی نہیں آپ؟ ویسے جی چپ جی تھا. میں میوٹ تھی. چل بیٹا, ابھی سمجھ آ گئی ہے. تو ایموشنل انڈیپینڈنس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں دنیا میں اکیلی رہوں گی اور دنیا میں کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا, اور کوئی کسی بھی قسم کی میں نے کسی سے کوئی چیز مانگ لی تو میں ویک ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اوکے سوشل کانٹریکٹ اللہ نے بنا دیا ہوا ہے. باپ کو بیٹی, ماں کو بیٹی, بیٹا, مطلب یہ ڈیوٹی کے طور پہ دیے گئے ہیں کہ چلو ان کی پرورش کرو. تو بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ماں باپ پہ. جب بچے بالغ ہوتے ہیں, اپنی طاقت میں آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کانٹریکٹ ریورس کر دیا کہ اب تم ان کی خدمت کرو. تو کیا باپ ویک ہو رہتے ہیں جب اس کے بچے اس کی خدمت کرتے ہیں, پیر دباتے ہیں, کھانا بناتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں؟ نہیں, اس کو پتا یہ سوشل کانٹریکٹ ہے, یہ اللہ کے احکام ہیں کہ دیز کانٹریکٹ ہیو ٹو بی فلفلڈ. اور جہاں پہ کانٹریکٹ ٹوٹے گا آپ ہاتھ سے روکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھ سے روکیں گے. وہ ہاتھ سے روکنے کی جو کریج چاہیے ہوتی ہے وہ نہ ہو تو آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. کنزا, یس اور نو؟ یس یس. اور آپ خاتون ہیں, آپ کے اوپر تو وہ کانٹریکچوئل obligation ہی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں خواتین کو کہ تو اللہ نے بھی نخرے اٹھائے ہیں, آپ پہ وہ والی کانٹریکچوئل obligation نہیں جو میرے اوپر ہے یا آپ آدمیوں پہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے ہاتھ سے روکنا ہے. آپ کو یہ استثناء حاصل ہے کہ آپ خالی زبان سے بھی جہاد کر سکتے ہیں. کریں آپ ہاتھ سے بھی, مگر آپ کامن سینس کی بات ہے. آپ سے وہ سوال ہی نہیں, کیوں کریں گے آپ کی اور میری فزیکل فائٹ ہوگی. کامن سینس کی بات ہے, آپ نے مجھے نہیں پچھاڑنا. آپ کو اللہ نے مسل نہیں, مجھے مسل دیا ہوا ہے. سمجھ رہے مسل کا مطلب مسل. اوکے, سو میرا ہاتھ رسپانسبلٹی کے طور پہ طاقت میں اللہ نے دیا تھا کہ بیٹا کسی وجہ سے دے رہا ہوں, یہ سوشل کانٹریکٹ ہے تیرے اوپر کہ جب تو ویک کو دیکھے گا اپنا ہاتھ استعمال کرے گا. ٹھیک ہے, ہاتھ کا مطلب نہیں کہ پٹائی کر دے گا, خود روکے گا. تیرے مسل سے ڈریں گے وہ دونوں جو لڑ رہے ہیں آپس میں. سو وہ سوشل کانٹریکٹ کنزا آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کرنا, ڈیمانڈ کرنا آدمیوں سے. آپ کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ لاہور میں اونچی نہیں, پورے لاہور کے جو بھی اس وقت ریسنٹلی میں بندے ہوں گے ادھیڑ کے رکھ دیں کہ کس قسم کا اسلام پہنچا تمہارے تک. یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ میم حمیرہ مشتاق کے لیے, جو مسز مشتاق اس وقت کھڑی ہیں کے لیے, کیا سوشل کانٹریکٹ نہیں تھا؟ انہوں نے تو پولیٹیکل کانٹریکٹ بھی کیا ہوا بچی کے ساتھ, جو بھی وہ خاتون ہیں بالکل مسلمان بالکل مگر نہیں پوری کر رہے, اکیلا چھوڑ دیا. یہ سوشل کانٹریکٹ اور پولیٹیکل کانٹریکٹ, اور سب سے بڑی بات کیا بیٹا, اسلامک ریلیجس کانٹریکٹ. کہ یا تو اس کو اٹھائیں ادھر سے کہ بھئی ہمارے آبجیکٹیو نہیں ہیں, یا پھر جائیں اس کے پاس. نہیں بس. تو کنزا, you جی are emotionally independent if you can do these two things. Either you stop with your hand or with your words or writing. Okay? جی اوکے سمجھ آ گئی سر. بات؟ ایک جی جی لگ گئی, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستانی مرد جو کہ آپ کے لفظ ہیں کہ جو کہ اصل میں بھیڑیا بنا ہوا ہے, وہ جب اس طرح کی کوئی ہیلپ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں نے ہیلپ کر دی ہے, کیونکہ وہ تو یہ کانٹریکٹ نبھا ہی نہیں رہا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کانٹریکٹ, مطلب چند کو پتہ ہے, موسٹلی جو یوتھ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کانٹریکٹ میں نے نبھانا ہے, تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے واپس. اس کے لیے پولیس ہے, پولیس جو ایسی ڈیمانڈ کرے نا تو. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا, میں بتا افسوس کس لیے کروں کہ 18 سال میں آپ کو پتہ چل گیا اتنی گندی ہو گئی ہے پاکستانی مرد کی مینٹلٹی اور حرکتیں کہ 18 سال کی بچی کو پتہ چل گیا ہے کہ دیکھ کے کہ مسلمان پاکستانی یہ دو نشانیاں پوری ہوتی نہیں ہیں, بیچاری ڈر گئی ہے. صحیح ڈری ہے بیٹا, اس لیے اسلام کی ضرورت ہے. سمجھیں, دیٹس ون مور ریزن کہ اسلام آئے, نافذ کیا جائے. سو میں کیا کروں, اس کے آگے کیا بولنے کی گنجائش چھوڑی ہے آپ نے. ٹھیک کہا آپ نے بیٹا, ٹھیک ہے. میں شرمندہ ہوں, میری وجہ سے ہو رہا ہے لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ کی قسم میری وجہ سے ہو رہا ہے.
یہ میرا سوشل کانٹریکٹ تھا کہ میں ہر جگہ جا جا کے یہ بات پہنچا کے اجاگر کروں. اتنی عمر ہو گئی نا میری, آپ کے اور میرے بیچ میں جتنے بھی یہ لڑکے جو جوان ہوں سب کو میرا کام تھا, میں نے نہیں کیا نا, میں نے نہیں کیا, میں فیل ہو گیا. اور یو ہیو, اللہ نہ کرے, یو ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ, اور ایٹ لیسٹ نو آف سم ایکسپیرینس جس کی وجہ سے آپ نے یہ بات کی ہے نا, تو ہے نا, حقیقت ہے. تو بس کیا کریں گے آپ پھر, موقع دیکھ کے جیسے ہی طاقت حاصل کریں گی, موقع تمام استعمال کریں گی طاقت حاصل کرنے کے. کیونکہ یاد رکھنا, آدمی اصل میں مسل کی بنا پہ کچھ نہیں کرتا, فزیکل فائٹ بڑی کم ہوتی ہے, اصل میں سیاست کی بنا پہ طاقت میں آتا ہے. تو وہ تو عورت بھی آ سکتی ہے بیٹا, پیسے کی بنا پہ آتا ہے, وہ بھی عورت بھی آ سکتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. تو یہ ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. قوہ مطلب عربی میں قوت کو قوہ کہتے ہیں, ہاں جب ساکن ہوتی ہے تو ہاں, ٹھیک ہے. تو طاقت آپ میں, طاقت پکڑو نا بیٹا, طاقت میرا بچہ آپ نے نہیں پکڑی تو پھر یاد رکھنا, ان کے جانور کے پاس اگر طاقت آ جائے تو پھر وہ بھیڑیا بنتا ہے, جانور کے پاس طاقت نہ ہو تو وہ بلی, بکری, مرغی, سو مسلمان کے پاس طاقت آ گئی تب وہ بھیڑیے کنٹرول کرے گا نا, ورنہ بلیاں اور بکریاں نے تو نہیں بھیڑیوں کو کنٹرول کرنا نا, سمجھ گئے بیٹا؟ جی. یہ طاقت میں آنا ضروری ہے آپ کا. سو سیاسی طاقت میں آؤ, کلسٹرز بناؤ, انفلوئنس کریٹ کرو, پیسے بناؤ, اور میک شیور یو انڈرسٹینڈ کہ بگر آبجیکٹیوز کے لیے سارے کام کر رہی ہوں. ورنہ یہ بھیڑیے نے نہیں اتنا تنگ کیا جتنا یہ شیطان کھائے گا آپ کو. یہ دو چیزیں غلط مقصد سے آ گئی نا, طاقت یا پیسہ, یہ آپ پھر نہیں بچت, بھیڑیا تو پھر چھوڑ دے گا. یہ ایسا کینسر ہے جو آپ کو آخرت میں غارت کروا دے گا. اوکے, اوکے. بھیڑیوں سے جو شکار ہوئی بھی عورتیں نا, وہ جنت کی سردار بھی ہو سکتی ہیں, اتنی عزت اللہ نے, کیوں دنیا میں مصیبت کھائی ہے نا انہوں نے. مگر ان دو بھیڑیوں کی, بائی دا وے بھیڑیا ہی بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو, فیم اینڈ فارچون, جس کو میں انفلوئنس کہہ رہا ہوں نا, یہ دو بھیڑیے ہیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی قسم بھیڑیا بولا ہے. یہ دو بھیڑیوں کی جو شکار ہے نا, وہ دوزخ میں جائے گی. اور جو مسلمان پاکستانی مرد جیسے بھیڑیے کی شکار ہے, جو 2 نمبر مسلمان ہے, اصلی والا نہیں, وہ جو شکار ہے وہ تو جنتی ہے. کون بہتر رہ گیا بالکل. پھر بیٹا, سمجھ رہے؟ تو لانی طاقت ہی ہے, مظلوم نہیں ہونا, بھیڑیوں کے شکار ہو کے جنت میں نہیں جانا, طاقت میں آنا, کیونکہ اللہ کا حکم ہے طاقت میں. اور اپنے تزکیے کو پکا رکھنا کہ یہ نہ ہو کہ طاقت آئے اور آپ اپنے ہی شکار ہو جائیں, اپنے ہی شکار خود ہو جائیں آپ. ٹھیک ہے, اس طاقت میں آنے کے لیے میں سائیکالوجی کی ہیلپ لے سکتی ہوں اگر میں سائیکالوجی پرسیو کروں اپنے کریئر میں؟ جی جی, بہت بڑا اور افیکٹو انسٹرومنٹ. اگلے 30 سال میں سائیکالوجسٹ ول بیکم the richest, one of the richest professions, because ملینیلز نے جو 2 نمبری کی تھی, جن زی کے سامنے آئی ہے, جن اور الفاز جو ہے وہ بیمار پیدا ہوئے نفسیاتی طور پہ. یو آر ان دا رائٹ فیلڈ. اوکے, پلس سائیکولوجیکل وارفیئر کے لیے یہ بہت ضروری ہے. گروپ سائیکالوجی کی طرف آئیں, اینتھرو کی طرف آئیں ذرا. اوکے, سائیکالوجی کے بعد اوکے اوکے. اینتھروپولوجی. I need you at that time. جب آپ کمپیٹنٹ ہو جائیں گی then I'll need you, کیونکہ وہ فوجی چاہیے اس وقت ہمیں. I'm here and I will be here اللہ آپ کو inshallah. طاقت دے, اللہ کو طاقت دے, اللہ کو طاقت دے. Thank مقصد you. نہیں بھولنا بیٹا, ورنہ طاقت شیطان کے پاس بھی ہے, مقصد غلط ہے اس کا. ٹھیک ہے, چلنا بچہ, ہو گئے. اوکے. پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.